بسم اللہ الرحمن الرحیم اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد ماضي الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته بكل هول من الأهوال والرحم يا من يشفع عند حضرة طه اشفع لنا يا أوجه الشفعاء نظرت إلى بلاد الله جمعا كخردلة على حكم اتصالي مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ خالق کائنات کا بے حد کرم ہے اور اسی کے فضل سے آج جمعہ المبارک کے ان مبارک ساعتوں میں اور اس اسلامی سال کے آخری جمعے کے اس مبارک اجتماع میں ہم جمع ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی میری اور آپ کی ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائیں اور ہمیں آنے والے سال میں رحمتوں، برکتوں، فضیلتوں کے ساتھ شان والی زندگی نصیب فرمائیں اور پورا سال میرے اور آپ کے لیے عافیت، سلامتی، خیر، برکت اور ہر قسم کی فتنے اور آزمائشوں سے محفوظ والی زندگی نصیب فرمائے۔ ماہ محرم الحرام کی آمد ہے اور اس مبارک مہینے میں ایک ایسی مبارک تاریخ بھی ہے کہ جس تاریخ کا ابتدائے اسلام سے، یہ یوں کہہ لیجیے کہ ابتدائے دنیا سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو بھی 10 محرم الحرام کو فرعون کے عذابات اور فتنوں سے نجات عطا فرمائی، اور پھر ایک مرتبہ 10 محرم الحرام کے دن اسلام کا بول بالا ہوا۔ اسی دن حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے باہر لایا گیا اور بے شمار رحمتیں اور برکتیں اس دن کے ساتھ منسوب ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پکار اور آپ کی توبہ کے مقبول الفاظ رب کی بارگاہ میں مقبول ہوئے، وہ بھی 10 محرم الحرام کا دن تھا۔ اور سب سے بڑھ کر نسبت اس دن کو اس امت کے ساتھ خاص اس انداز میں ہے کہ ان دنوں میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے شہزادے، پیارے نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت بھی شامل ہے۔ اگر یوں کہا جائے کہ اس دن کو اسلام کی بقا کا دوسرا نام دیا جائے تو غلط نہیں ہوگا۔ اور پھر ہمارے علماء یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ 10 محرم الحرام ہی کا دن ہوگا کہ جس دن سارے لوگ، یعنی قیامت قائم کی جائے گی۔ ایک قول کے مطابق یہی ہے اور ایک قول کے مطابق یہ ہے کہ عرفہ کے دن قیامت قائم کی جائے گی۔ الغرض اس آنے والے مہینے کی نسبتیں بڑی ہی معتبر اور مبارک ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو آنے والے مہینے کا استقبال عبادتوں اور ریاضتوں میں کثرت کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے عنوان کو سماعت کر رہے ہیں۔ 6 سنہ ہجری میں صلح حدیبیہ ہوئی اور کافروں سے معاہدہ طے پایا کہ اب ہماری آپس میں کسی بھی قسم کا کوئی جنگ اور قتال کا سلسلہ نہیں ہوگا۔ تو اسی موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پھر محمود علیہ السلام نے رب کے حکم پر عمل کرتے ہوئے دیگر مذاہب کے بڑے بڑے لوگوں کو اور دیگر بڑی بڑی سلطنتوں کے بادشاہوں کو دین اسلام کے خطوط اپنے غلاموں اور اپنے قاصدوں کے ذریعے سے بھیجنا شروع کیا۔ 6-7 بڑے بڑے ممالک تھے، مختلف صحابہ کرام علیہ رضوان کو مختلف وقتوں کے ساتھ
میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی طرف بھیجا۔ جس نے ٹھکرا دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی سلطنت کو ختم کر دیا۔ جس طرح ہم نے 2 واقعات سن لیے پچھلے جمعہ المبارک کو، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خط کے ذریعے ایک بہت بڑی سلطنت ایران کی طرف، جس کا نام خسرو پرویز تھا، اس کی طرف رسول اللہ علیہ السلام نے خط بھیجا، اور اس کے اندر بھی اسی طرح کا مفہوم تھا کہ سلام ہو اس عظیم انسان پر جو اپنی نفسانی خواہشات کو ترک کر کے ہدایت کی راہ پر آ جاتا ہے، اور شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ دین کی راہ کو اپنانے میں ہی عافیت اور سلامتی ہے، اور جو شخص اس دین کی طرف آ جاتا ہے عزتوں کا مالک بن جاتا ہے۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ایران کے اس بادشاہ کو خط بھیجا، مگر جب اس نے یہ خط پڑھا تو اس پر شیطان کا وار ہو گیا، اور اس نے اپنی بدقسمتی کو اپنی اچھی قسمت کے اوپر ترجیح دے دی، اور جیسے ہی اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ خط پڑھا، اتنی سی بات پر اس کے غرور اور گھمنڈ پر اور جو ہے اضافہ ہو گیا، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام دیکھ کر اتنا غصے میں آیا کہ اس نے خط کو پھاڑ دیا، اور پھاڑ کر ہوا میں اچھال کر کہنے لگا کہ میری اس زمین سے مجھے کوئی نکال نہیں سکتا، میرے پاس بڑی فوج ہے، میرے پاس بڑا پاور ہے، بڑی طاقت ہے۔ جب یہ خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی کہ آپ کا مبارک خط اس بادشاہ نے پھاڑ دیا ہے غرور اور گھمنڈ کی وجہ سے، تو میرے محبوب نے فرمایا مزق کتابی مزق اللہ ملکا، جس نے میرے اس خط کو پھاڑا ہے، ٹکڑے ٹکڑے کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی سلطنت کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ کچھ ہی سالوں کے بعد اس کے اپنے ہی بیٹے نے طاقت کا استعمال کرتے ہوئے اپنے باپ کے خلاف اعلان بغاوت کر دیا، اور بڑے شوق میں اپنے باپ کو اپنے جلادوں کے ذریعے سے قتل کروا دیا، اور پھر اس کی حکومت وہاں سے چلی گئی۔ اس کا بیٹا بھی بڑا مغرور تھا، لیکن میرے محبوب نے پہلے ہی اشارہ کر دیا تھا کہ اس پہاڑ کی چوٹی تک، کیسر و کسریٰ کے اس اعلیٰ محل تک اسلام کا جھنڈا گڑنے والا ہے۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حکومت کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا، اور ایران کی مبارک سرزمین پر بھی اللہ رب العالمین نے اسلام کا جھنڈا طاقت فرما دیا تھا۔ نجاشی کا کردار ہم نے سماعت کر لیا کہ کس طرح اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کا احترام کیا، تعظیم کی، اپنے سینے سے لگا کر رکھا تھا، اور وہ اس خواہش میں تھا کہ کسی طرح مجھے خلافت اور اس میری بادشاہت اور سلطنت کے امور سے فراغت حاصل ہو کہ میں مدینے میں جا کر حضور سے ملاقات کر لوں، مگر دلی طور پر وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف مائل ہو چکا تھا، اور اپنے ہی انداز میں دل میں اپنی زبان سے میرے محبوب کا کلمہ طیبہ پڑھ کر دین اسلام میں داخل ہو چکا تھا۔ اس کے انتقال کے بعد رب العالمین کے حکم کے مطابق میرے محبوب نے حضرت نجاشی کا نماز جنازہ بھی ادا کیا، مسجد نبوی کی مبارک سرزمین کے قریب اور مدینہ منورہ میں، اور پھر اس کے بعد مصر کے بادشاہ کی طرف اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت حاطب بن ابی بلعہ رضی اللہ تعالی عنہ کو مقوس نامی بادشاہ کے پاس بھیجا، اور اس وقت مصر پہ جو بادشاہ حکومت کر رہا تھا اس کا نام مقوس تھا۔ جب رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ قاصد یعنی حضرت حاطب انتہائی اخلاق اور محبت کے ساتھ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس خط کی تعظیم اور تکریم کرتے کرتے جب اس کے پاس پہنچے تو وہ اسلام تو نہ لایا، مگر اس نے اس خط کی تعظیم ضرور کی، اور پھر خط کی تعظیم کے بدلے میں میرے محبوب نے جو خط بھیجا تھا اس خط کے عوض اس بادشاہ مقوس نے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تحفے تحائف بطور محبت ضرور بھیجے، اور اسی تحفے تحائف کے اندر حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی ہیں،
جو میرے محبوب کی کنیزہ تھیں، اور انہی کے بطن سے اللہ رب العالمین نے اس امت میں میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے شہزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی، اور وہ کچھ ہی عرصہ زندہ رہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق ان کی روح قبض کر لی گئی۔ تو حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اسی مصر کے بادشاہ مقوس کے تحفے کے اندر سے ایک تحفہ یہ بھی تھا کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ دیا گیا، اور پھر اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سونے اور اشرفیوں کے سکے بھی بھیجے تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس خط کی تعظیم کرتے ہوئے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف تحفے تحائف بھیجے۔ بعد میں اس کی سلطنت کا کیا ہوا، کس طرح اس کی سلطنت ختم ہوئی، یا اس کی اولادوں میں سے، اس کی نسلوں میں سے کس طرح لوگ ایمان لائے، بظاہر تاریخ کی بڑی بڑی کتابوں میں واضح بیان تو نہیں ملتا، مگر مصر پر آج اسلام کا جھنڈا گڑا ہوا ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اہل مصر کو بھی اللہ نے ایمان کی دولت عطا فرما دی تھی۔ اور پھر اس کے بعد یمامہ کے بادشاہ کی طرف رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کا خط حضرت شریف لے کر پہنچے رضی اللہ تعالی عنہ، میرے محبوب کے صحابی ہیں، انہوں نے بھی قاصد کا بھی احترام کیا، خط کا بھی احترام کیا، مگر اسلام کے دامن سے وہ بھی وابستہ نہ ہو سکے۔ حالانکہ حضور کا زمانہ ہے، یمامہ، مصر اور اطراف کے جتنے بھی علاقے تھے، چاہے کلومیٹر اور میل کے اعتبار سے فاصلے پر ہوں، لیکن دور تو میرے محبوب کا تھا، اور وہ وقت میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے اس دنیا میں ظاہری زندگی کے ساتھ تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہے اسلام کی دعوت قبول کرتے ہوئے وہ اسلام میں داخل ہو جائے، یہ رب العالمین کا فیصلہ ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید 12واں پارہ ہے، حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ چل رہا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم سے یہی فرمایا کہ میری نصیحت اور میرا واعظ کرنا اور میرا تمہارے ساتھ اخلاق اور محبت سے پیش آنا، اس کے بدلے میں تم ایمان کبھی نہیں لا سکتے جب تک میرا رب نہ چاہے۔ اگر میرا رب چاہے گا تو انسان دین اسلام کی عظیم راہ پر چلنے والا ہوگا، اور رب العالمین نے اگر اسلام سے اس بندے کو دور کر دیا ہے تو ساری کائنات بھی مل جائے اس ایک انسان کو مسلمان نہیں کر سکتی ہے۔ میرے رب العالمین نے عالم ارواح میں دنیا بننے سے پہلے سب کے سینوں کو دیکھ لیا تھا، جس کا سینہ عظیم بلکہ عظیم تر تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے حضور کی غلامی عطا فرمائی۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جب ایک پاکستان یا کوئی بھی ملک ہے اس کے اندر جو گورنمنٹ جابز ہوتی ہیں وہ ہر کسی کو نہیں ملتی ہیں، خاص مخصوص طبقہ ہوتا ہے، اپلائی سب کرتے ہیں، مگر مقدر والوں کے حصے میں وہ نوکریاں آ جاتی ہیں، اور وہ اس کو اپنے لیے بڑا خوش نصیب سمجھتا ہے کہ میں جو ہے وہ گورنمنٹ جاب میں ہوں اور اس طرح کی میری نوکری ہے، میرے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد یا عمر کے زیادہ ہو جانے کے بعد میرا سلسلہ آمد چلتا رہے گا۔ وجہ کیا ہے کہ وہ اس اعتبار سے اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھ رہا ہے۔ ہزاروں لوگوں نے اپلائی کیا مگر گنتی کے چند لوگ مختص ہوئے۔ ایسے ہی دنیا کے اندر خربوں لوگ ہیں، لیکن جس کے سینے کو اللہ نے چاہا اس کے نبی کی محبت بھی عطا فرما دی اور حضور کی غلامی بھی عطا فرما دی۔ یہ مقدر والوں کے سودے ہوتے ہیں کہ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے۔ تو مقوس نامی بادشاہ، اس نے قاصد کا احترام تو کیا، خط کا بھی احترام کیا، مگر اسلام کے دامن سے وابستہ نہ ہو سکا۔ حضور کی غلامی اس کے مقدر میں نہ تھی، مگر ایک طرف دیکھیے مدینے سے یمامہ پھر بھی قریب ہے اور حبشہ تو بہت دور ہے، فارس اس سے زیادہ دور ہے۔ اگر حضور علیہ السلام کی غلامی کی بات کی جائے، حضور علیہ السلام پر ایمان کی بات کی جائے، تو بلال کو حبشہ سے اٹھا کر اللہ نے ایمان کی دولت عطا فرما دی تھی، فارس سے حضرت سلمان کو اٹھا کر حضور کا غلام بنا دیا، مگر پڑوس میں رہنے والی زمین پر حکومت کرنے والے بادشاہ کو اللہ نے ایمان نہ دیا۔ اس نے احترام کیا اپنی جگہ پر، مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی حکومت کا سورج بھی غروب ہو گیا،
اور یمامہ کی سرزمین پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے محبوب علیہ السلام کا سکہ جما دیا۔ آج بھی وہاں پر محبوب علیہ السلام کے غلام آباد ہیں اور اسلام کا دور دورہ ہے۔ اور پھر میرے محبوب علیہ السلام کا یہ جو خط کا سلسلہ تھا، حارث غسانی کے نام پر بھی میرے محبوب علیہ السلام نے خط بھیجا اور اسے بھی دعوت دین دی تاکہ وہ اسلام کی دعوت کو قبول کر کے اپنی قوم کو اسلام میں لے آئے، مگر وہ اتنا گھمنڈی، اتنا غرور، متکبر شخص تھا کہ اگر کسی مسلمان کو اپنے محل کے قریب سے بھی یا اپنے رشتہ داروں کے قریب سے بھی گزرتا ہوا دیکھ لیتا تو اس کے اندر سے حسد کی آگ بڑک اٹھتی تھی۔ اس قدر مغرور اور متکبر وہ شخص تھا۔ اس نے اپنی فوج کو تیار کر دیا اور کہا کہ چلو، ان کی اتنی جرت اور ہمت کیسے ہوئی کہ انہوں نے میرے نام خط بھیجا ہے۔ اپنی فوج کو تیار کیا اور فوج کو تیار کرنے کے بعد مدینے کی طرف حملہ کرنے کا ارادہ سے نکل پڑا۔ اور یہ واقعہ ہے انشاءاللہ 2 سال یعنی سنہ ہجری جس طرح ابھی 6 چل رہی ہے تو 8 سنہ ہجری فتح مکہ کے قریب اس نے اپنی فوج کو تیار کر کے غزوہ تبوک کا جو واقعہ نمودار ہوا، غزوہ تبوک جو مارکا اس دنیا میں آیا، وہ اسی غسانی نام بادشاہ کے غرور اور تکبر کی وجہ سے ہوا۔ اور اللہ رب العالمین نے اس میں بھی حضور کے قدم کی برکت سے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی، مگر 6 سنہ ہجری میں میرے محبوب نے اسے دین کی دعوت دی، اسلام کی دعوت دی، مگر اس نے قبول کرنے کے بجائے اپنی فوج کو تیار کرنا شروع کر دیا اور اس تاب میں تھا کہ کس طرح مسلمان اپنی غفلت کو بڑھتے ہیں اور میں ان پر حملہ کر دوں اور انہیں صفحہ ہستی سے مٹا دوں، جبکہ یہ دین تو مٹنے کے لیے آیا نہیں ہے۔ اس دین کی صبح تو بس صبح ہی ہے اور اس دین کی شام کی صبح ہے۔ اس دین کا سورج کبھی غروب نہیں ہونا، قیامت کی صبح تک یہ دین اسی طرح آب و تاب کے ساتھ چمکتا رہے گا۔ یہ اس کی غلط فہمی تھی، غلط سوچ تھی کہ وہ مسلمانوں کو مٹانے نکلا تھا۔ اگر کوئی چوڑا چمار یا کوئی ذرہ پہاڑ سے ٹکرا کر یہ خیال کرے کہ میں پہاڑ کو ریزہ ریزہ کر دوں گا، یہ کیسے ممکن ہے؟ پہاڑ کی مثال بھی شاید بہت کم ہوگی، اس سے کئی گنا زیادہ قوت اور طاقت کے ساتھ اللہ رب العالمین نے اسلام کا سورج بلند کیا ہے اور وہ بلند ہوتا ہی رہے گا، اس کی عروج و بلندی میں اضافہ ہی رہے گا اور قیامت کی صبح تک، بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قرب قیامت سے آنے کے قبل جتنے بھی اوقات ہیں، دجال کے فتنے کے آنے سے پہلے پوری دنیا میں اسلام کا جھنڈا حضور کے نعرین کے صدقے سے بھر جائے گا اور پھر اسلام کی فتح ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی حضور کے ان خط کی برکت سے پوری دنیا میں اسلام کو بڑی شان و شوکت کے ساتھ پھیلا رہا ہے اور دن بدن لوگ اپنے دیگر جھوٹے مذاہب سے توبہ اور تائب ہو کر سکون محبت والے دین میں داخل ہو رہے ہیں۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال مختصر الفاظ میں یہی ہے کہ آج بھی آپ نان مسلم ایریا میں چلے جائیں، وہاں علاقوں میں جائیں تو وہاں لوگ اپنے مذہب سے بیزار ہو کر وقتاً فوقتاً اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ ساؤتھ افریقہ کی سرزمین کو دیکھ لیجیے جو ہمارے سامنے ہیں، آپ کے ہی علاقے کی اس مسجد کے امام و خطیب سابقہ مفتی عبد الرحمان صاحب، وہ آئے دن رب العالمین کے فضل و کرم سے ساؤتھ افریقہ کی سرزمین پر موجود ایک نہیں، ایک گھر نہیں، 2 گھر نہیں، بڑے بڑے قبیلوں کو، بڑے بڑے گاؤں، بڑی بڑی زمینوں کے مالکوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے دین کی طرف بلا رہے ہیں۔ اخلاق اور محبت اور اسلام کی حقانیت کو دیکھ کر وہ اسلام کو قبول ہی نہیں بلکہ اسلام کی خاطر اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کرنے کے لیے بھی تیار ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کی حقانیت لوگوں کو پر ظاہر کر دی ہے۔ آپ دیکھیے، آپ گھر کے معاملات میں الجھ جائیں نا تو میں آپ کو یہی مشورہ دوں گا کہ آپ سارے معاملات کو چھوڑ کر میرے محبوب کے طریقے پر عمل کر لیں۔ حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ بظاہر جب کوئی پریشانی کی کیفیت ہمارے گھر میں داخل ہوتی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ یہ تھا کہ آپ اپنے گھر سے نکلتے حجر مبارک سے اور مسجد میں آ کر 2 رکعت نماز ادا کرتے صلاۃ حاجت، اور 2 رکعت نماز صلاۃ حاجت ادا کرنے کے بعد
محبوب کبریا ہوں، وہ ہاتھ اٹھائیں اور بات نہ بنے، یہ کیسے ممکن ہے؟ نماز صلاۃ حاجت پڑھ لینے کے بعد میرے محبوب اپنے رب کے حضور ہاتھوں کو بلند کرتے، وہ تو دل میں ارادہ کرتے تھے تو خانہ کعبہ کو بدل دیا جاتا تھا مسلمانوں کے لیے، لیکن یہ ہمارے لیے تعلیم ہے کہ ہم بھی حضور کے اس طریقے پر عمل کریں۔ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بہتر یہ ہے کہ رب کے حضور اکیلے میں 2 رکعات پڑھ کر اپنے رب تعالیٰ سے محبوب کا وسیلہ دے کر دعائیں مانگے، تو انشاءاللہ سارے کام خود بخود آسان ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے رب العزت ہم سب کو محبوب کے طریقے کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔